بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ سائناپسس اور تھیسس رائٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے جو رائٹنگ ہے، ہاں وہ سائناپسس رائٹ کر رہے ہوں یا تھیسس، تو جو رائٹ اپ ہے وہ بیسیکلی آپ کا فیس ہوتا ہے کہ آپ کی ابیلٹیز کیا ہیں۔ آپ سائناپسس لکھتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کیا پتہ ہے۔ تو اگر آپ لکھ صحیح نہیں رہے، پریزنٹ صحیح نہیں کر رہے، تو آپ اندر سے جتنے مرضی قابل ہوں وہ آپ کا صحیح چہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور وہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ریسرچ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس کی بڑی امپارٹنس ہے، وہ سائناپسس ہو، وہ تھیسس ہو، وہ ریسرچ آرٹیکل ہو، کیونکہ بیسیکلی آپ کا سارا کیریئر جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اور جو سائنٹیفک رائٹنگ ہے وہ اس لیے بھی امپارٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، آرگو کر رہے ہیں، آپ کوئی نئی چیز دے رہے ہیں ان کو، تو جب تک آپ اس ایک پراپر وے میں ان کو نہیں بتائیں گے تو دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ تو اس لیے ایک پراپر فارمیٹ کے مطابق آپ نے وہ دینا ہوتا ہے۔ وہ آپ سائناپسس رائٹ کرتے ہیں تو آپ نے جس کے لیے وہ لکھ رہے ہیں، سائناپسس بیسیکلی ریسرچ پرپوزل ہی ہوتا ہے، جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ آپ یونیورسٹی میں ایم ایس سی کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے، تو آپ نے ان کے فارمیٹ کے مطابق لکھنا ہے۔ آئیڈیاز آپ کے ہی ہوں گے آف کورس، اور جو بھی آپ کے ذہن میں پرابلمس ہیں، سلوشنز ہیں، وہ آپ کے ہی ہوں گے، لیکن آپ نے لکھنا اس انداز میں ہے جس انداز میں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی بھی پرابلم ہے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی سناپسس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو اردو میں ہی ایکسپلین کروں گا سارا، آدھو کہ یہ ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے کہ رائٹنگ ہے سائنٹیفک رائٹنگ اور میں اردو میں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس کو فری انوائرمنٹ کے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ فریلی پوچھ سکتے ہیں۔ سناپسس جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل ہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز، ہم نے آئیڈیا کس طرح جنریٹ کرنا ہے۔ آپ کا جو یو ایف کا سناپسس ہے اس میں انیشیل انفارمیشن آپ نے کس طرح ایڈ کرنی ہے، پھر اس کا ایک ابسٹریکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، نیڈ آف پروجیکٹ ہے، پھر ریویو آف لٹریچر ہے، مٹیریلز اینڈ میتھڈز ہیں، ریفرنسز۔ تو یہ بیسیکلی اس کے چند کمپوننٹ ہیں جو آپ سناپسس جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں۔ Synopsis is a brief summary that gives an idea of the storyline or main points and other outlining factors of the work۔ کہ جو آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے بیسیکلی یہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے کہ آپ کس طرح سوچ رہے ہیں، جو پرابلم ہے وہ آپ نے کس طرح جو ہے آپ نے ذہن میں اس کو کس طرح بٹھایا ہوا ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں اس پرابلم کو سالو کرنے کے کیا وے آؤٹ ہیں، وہ کس بیس کے اوپر ہیں۔ ویسے ہوا میں باتیں تو نہیں ہو رہی، ان کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے کہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ سناپسس میں یہ ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ریسرچ ہم نے کرنی ہے، اس کی سائنٹیفک بیسس کیا ہے۔ دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ آؤٹ لائن دی پلان ورک، کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ نے ایک آئیڈیا سوچا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس کیا کوئی میتھڈالوجی ہے کہ آپ وہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ آئیڈیا سوچ لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے۔ اگر وے آؤٹ ہی نہیں ہے تو اٹ مینس دیٹ از ناٹ پاسبل ان دیٹ سینیریو، کہ ایک کام ہے وہ ہو سکتا ہے امریکہ میں وہ ہو سکتا ہو، لیکن یہاں ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، یا آپ مجھے لیٹ سے یا یونیورسٹی کو سناپسس لکھ کے دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو اس کی میتھڈالوجی ایسی ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں فیسلٹیز نہیں ہے، تو وی ول ناٹ اپروو دیٹ انلیس کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹی آ جائے، یا ہمارے پاس
ریسورسز آ جائیں, ہم کہیں چلو یہ اسٹوڈنٹ باہر جا کے یہ پارٹ جو ہے کر کے آ جائے گا. ابھی یہ پی ایچ ڈی میں اکثر جو ہے وہ ایک پارٹ جو ارسب کا ہوتا ہے کہ باہر لوگوں نے جا کرنا ہے, تو وہ بیسیکلی وہی پارٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ایڈوانس وہ جا کے وہاں پہ کر لیں. تو اس لیے یہ جو ورک ہے, یہ میتھڈالوجی ہے, یہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل ورک ہے جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. It is research proposal to get it approved, to get it financed from funding agency. تو یہ ایک پرپوزل ہے بیسیکلی جس کے لیے اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں اچھی طرح ایکسپلین کر دیں تو آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے, آپ کو فنڈنگ ایجنسی جو ہے وہ فنڈ کر سکتی ہے, آپ کا ایم ایس سی کا سناپسس جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نو یو کین ڈو دیٹ, کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ریسورسز آپ کو دے گی, آپ اس بیس کے اوپر ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کریں. تو یہ بیسیکلی سائناپسس ہوتا ہے, اور یا ریسرچ پرپوزل بھی اسے کہہ سکتے ہیں. اس لیے کبھی اگر میں ریسرچ پرپوزل یا سائناپسس لوں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. سائناپسس صرف ایک ٹرمینالوجی ہے جو اسپیشلی ہم لکھتے ہیں یونیورسٹیز کی ڈگری کے لیے جب ہم سبمٹ کرواتے ہیں, موسٹلی اس لیے یوز ہوتا ہے. ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ ہم فنڈنگ ایجنسی کو ہم لکھتے ہیں. تو لیکن مقصد دونوں کا جو بیسک مقصد ہے وہ سیم ہی ہے. ریسرچ پرپوزل از اے ڈاکومنٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے, میں اس کو یہ دوبارہ ہم نے ری رائٹ کیا ہے. آؤٹ لائن ریسرچ پرابلم, جو آپ کا سناپسس ہے اس کے اندر جو نیڈ آف دا پروجیکٹ پارٹ ہے اس میں آپ پرابلم جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے سناپسس میں ایک پارٹ ہے نیڈ آف دا پروجیکٹ, اس میں آپ نے جو پرابلم آپ کے ذہن میں ریسرچ پرابلم آ رہا ہے آپ کی سائنٹیفک بیسس کے اوپر, یا آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی بھی پرابلم نظر آ رہا ہے سوشل سائنسز کے حوالے سے, تو آپ اس کو نیڈ آف دا پروجیکٹ میں بیان کرتے ہیں. دین اسٹیٹس اٹس ایسوسیٹڈ ریسرچ کوسچنز. اب وہ جو پرابلم ہے اس سے ریلیونٹ جو ریسرچ کوسچنز ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, وہ اس کی جو سائنٹیفک بیسس کیا ہے, کیا وہ واقعی پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ مقصد ہوتا ہے اس کو آؤٹ لائن کرنے کا. پھر کیونکہ اگر آپ کوئی پرابلم بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ کوسچن کرتے ہیں, تو وہ کوسچن آپ نے خود ہی جنریٹ کرنے ہیں اور ان کا آنسر لکھنا ہے ریسرچ جو نیڈ آف دا پروجیکٹ ہے اس کے اندر. پھر جو دوسرے لوگوں نے سمرائز دی پرائر لٹریچر, جو دوسرے لوگوں نے اس ٹاپک سے ریلیونٹ کام کیا ہوا ہے وہ آپ نے لٹریچر ریویو میں لکھا, اور اسپیسیفائی دی پروسیجر, جو مٹیریلز اینڈ میتھڈز ہیں اس کے اندر آپ نے پھر اس کا جو پلان آف ورک ہے جو میتھڈالوجی ہے وہ لکھا. یعنی یہ 3 بیسک حصے ہیں. اس میں پہلے حصے میں آپ نے پرابلم بیان کرنا ہے نیڈ آف دا پروجیکٹ میں, پرابلم اس کی سائنٹیفک بیسز, پھر اس کے ریلیونٹ جو کوسچنز ہیں یا اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو ہم سائنٹیفکلی کس طرح سالو کر سکتے ہیں, یہ آپ اس کے اندر لکھتے ہیں. اس جو اس بیس پہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہوں گے وہ بھی آپ نیڈ آف دی پروجیکٹ میں ہی لکھیں گے. یہاں پہ آپ نے اکٹھے لکھنے ہیں, کچھ ریسرچ پرپوزل میں وہ علیحدہ بھی مانگ لیتے ہیں, لیکن جو ہم چونکہ اسپیسیفکلی یونیورسٹی سناپسس کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نیڈ آف دا پروجیکٹ اسی حوالے سے ہم لکھیں گے. تو نیڈ آف دا پروجیکٹ جو ہے یہ انٹروڈکشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے سناپسس کے اندر نیڈ آف دا پروجیکٹ ہی لکھنا ہے. پھر اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے, ٹو آرگنائز دی آئیڈیاز اینڈ ورکنگ components, to find out the mistakes through peer review. کہ نمبر 1 تو ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے, کہ آپ اس کی سائنٹیفک بیسز آپ نے سرچ کی, پھر آپ نے اس کا پرابلم اس کا سلوشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور پھر آپ نے اس کے میتھڈالوجی لکھی. تو یہ ایک تو ہے کہ آپ نے اس کو آرگنائز طریقے سے
لکھ دیا کہ یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے, یہ اس کی سائنٹیفک بیسس ہے. پھر اس کے اندر جو پیئر ریویوز ہے کہ آپ اپنے کولیگز کو, ارد گرد جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے ان کو سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی پیئر ریویو ہوتا ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں نا سناپسس کی سکروٹنی ہے, کہ میں نے ریسرچ آپ کے سپروائزر نے دیکھا, پھر سکروٹنی کرنے والے نے دیکھا, تو یہ پیئر ریویو ہے. تو اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا, ٹو گیٹ اٹ اپروو ٹو اسٹارٹ ورکنگ. اور تیسرا اس کا پرپز ہے کہ یہ ایک دفعہ اپروول ہو جائے یونیورسٹی اتھارٹی سے, تاکہ آپ اس کے اوپر کام کریں. یا اگر آپ ان جنرل کو ریسرچ پرپوزل لکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ کسی ماسٹر اور پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے یا پوسٹ ڈاک کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ پلان ہے, میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا ٹو سیکیور فنڈنگ, کہ آپ کسی ریسرچ فنڈنگ ایجنسی کو آپ لکھتے ہیں کہ میں یہ میرا آئیڈیا ہے, میں اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, لیب کے اندر اکوپمنٹ بھی ہے, کیمیکلز بھی ہیں, اور آپ کے ذہن میں ویسے ہی ایک خیال آ گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اس قابل نہیں کہ میں کسی کو ایکسپریس کروں یا کسی فنڈنگ ایجنسی سے ڈیمانڈ کروں. میں خود اس کے اندر جو ڈفرینٹ کوشچنز ہیں ان کو آنسر ان کا ڈھونڈنے کے لیے میں ریسرچ پلان بناتا ہوں کہ میں اپنے آئیڈیا کو بہتر کروں, تاکہ میں کسی کے سامنے اس کو بیان کر سکوں, اور میں کوئی فنڈنگ ایجنسی ہے اس سے میں فنڈنگ لے سکوں, یا میں کوئی پوسٹ آف پوزیشن لے سکوں, کوئی فیلوشپ لے سکوں, کوئی بھی بینیفٹ آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ خود ریفائن کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم ریسرچ پرپوزل جو ہے باقاعدہ اسی طرح ہی اس کو پریپیئر کرتے ہیں. اور جنرلی پیئر ریویو بھی ہم کروا لیتے ہیں, کہ جو اپنے کولیگس ہیں ان سے پیئر ریویو کروا لے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو وہ اس میں انکارپوریٹ کر. تو یہ تو ہو گیا کہ وہ اس کے کیا کمپوننٹ ہے. اب آئیڈیا آپ نے کس طرح جنریٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے تو پہلے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ ایریا ہے کیا. آپ باٹنی سے رکھتے ہیں, یا آپ سوائل سائنس سے ہیں, یا انوائرمنٹل سائنس سے ہیں, تو آپ نے اپنے فیلڈ کے اندر ہی سوچنا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب یہ ذہن میں آپ کے آ گیا کہ میرا فیلڈ ہے کیا, اس کے بعد ہے کہ آئیڈینٹیفائی پرابلم اور ایشو, کہ آپ اپنے فیلڈ کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, دوسرے کا نہیں. آپ اگر بایولوجی کے ہیں, باٹنی کے ہیں, تو آپ فزکس کا یا کیمسٹری کا کوشچن نہیں سوچیں گے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو ایکسپرٹائز اباؤٹ دیٹ. اینڈ اگر آپ کوئی آئیڈیا سوچ بھی لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی ہزاروں لوگوں نے کیا ہوا, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس فیلڈ کا. تو آپ نے اپنے فیلڈ کا وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر ایویڈینسز فرام دا لٹریچر, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرابلم ہے کیا واقعی وہ پرابلم ہے بھی, کہ یا ایسے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا, یا وہ پرابلم تھا لیکن آلریڈی کسی نے سالو کر لیا ہوا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک پرابلم ہے وہ آلریڈی کسی نے سالو کر لیا ہوا ہے, اس نے پبلش کر دیا ہے, یا اس نے کہیں پہ اس کے اوپر پریکٹیکلی کام بھی ہو رہا ہو, تو وہ پھر آپ کا نیو آئیڈیا نہیں ہے. تو اس لیے لٹریچر پڑھنا بہت ضروری ہے. پھر اس حوالے سے جو آپ آئیڈیا سوچ رہے ہیں, جو پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ایویڈنسز دیکھیں. بعض اوقات پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ کو لٹریچر سے کوئی ایویڈنس نہیں ملتی, لیکن آپ کا اپنا ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے, آپ نے کوئی 10 سال ریسرچ کی ہوئی ہے, تو اس بیس پہ بھی بعض اوقات آپ اس کو فائنلائز کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے جو ایویڈنسز ہیں کہ اس میں مسنگ کیا ہے, کہ کیا چیز ہے کہ اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے ایویڈنس لٹریچر سے دیکھی, پھر آپ نے مسنگ لنک جو ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, تو پھر آپ کی سٹوری جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے, کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پرابلمس ہیں, بیسیکلی یہاں پہ مسنگ لنک ہے. تو وہ بیسیکلی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے کرنے کا کام, اور وہ بیسیکلی آئیڈیا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ نے پرابلم صرف آئیڈینٹیفائی کیا ہے,
وہ پرابلم ہو سکتا ہے پہلے بھی اور لوگوں نے کیا ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کا جو مسنگ لنک ہے یا جو گیپ ہے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کام اگر ہو، بیسیکلی یہی آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو آپ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ یہ گیپ ہے یہاں پہ، اگر ہم یہ فل کر دیں تو اس پرابلم کا سولوشن مل جائے گا. اور پھر how the remediation will help the researchers, educator, policy maker. پھر آپ نے وہ جو آپ سوچ رہے ہیں گیپ ہے وہ کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے کہ اگر آپ فل کر لیں وہ گیپ، وہ آپ کے ریسرچرز کے لیے اگر وہ بیسک ریسرچ ہے، ایجوکیٹرز کے لیے یا آپ کے پالیسی میکرز کے لیے وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے. جب تک یہ چاروں چیزیں پانچوں چیزیں مکمل نہیں ہوتی آپ کا آئیڈیا جنریٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک سیکوینس ہے، آپ اس سیکوینس سے کوئی بھی آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیاز جو ہیں بیسیکلی یہ خود بہت وہ کہتے ہیں گھوٹ کے نہیں کہیں سے پلایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبرز جو ہیں، پرافٹس جو ہیں، انہوں نے بھی ایفرٹ کی، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. وہ بھی بدر میں جا کے ان کو بھی ہتھیار اٹھانے پڑے، ان کو بھی خندق کھودنی پڑی. تو یہ سارے بیسیکلی اسباب ہیں، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کچھ نہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پہ اور آپ کو آئیڈیا آ جائے گا، اس طرح آئیڈیا نہیں آتا. بیڈ پہ لیٹے ہوئے آپ کو آئیڈیا آ سکتا ہے اگر آپ نے پیچھے کام کیا ہوا ہے، آپ نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے اس سے ریلیونٹ، آپ کے پاس ایک وسیع نالج ہے، اور پھر آپ کوئی پرابلم کہیں پہ دیکھتے ہیں تو آپ لیٹے لیٹے، کیونکہ آپ کے تو بیک گراؤنڈ میں لاشعور میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ پھر اس پرابلم کا سولوشن آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ وداؤٹ اینی اسٹڈی، وداؤٹ اینی نالج آپ آئیڈیا جنریٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ. تو یہ فلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر جب بھی آپ نے کوئی ریسرچ پلان کرنی ہے تو یو کین آئیڈینٹیفائی دی آئیڈیاز ان دس وے. اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ جتنا ایک ماسٹر کا اسٹوڈنٹ اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ زیادہ اچھے طریقے سے آئیڈیا جنریٹ کر سکتا ہے اگر وہ محنت کرے، اتنا ایک ہم جیسا ٹیچر جو وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کے جو ذہن ہے وہ فریش ہے بالکل. اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو یو کین جنریٹ مور آئیڈیاز، اچھے آئیڈیاز. آپ دیکھیں فیس بک جو ہے وہ ینگ سا بچہ تھا تو اس نے جو ہے یہ فیس بک بنا لی. آئیڈیا اس کو آیا تھا نا، اس نے آئیڈیا اس کو آیا، اس نے جو بنا لی، اس کے بعد دیکھیں وہ پوری دنیا میں وہ کھیل رہا ہے. تو بیسیکلی یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ آپ کی جو ایج ہے وہیں سے اچھے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. لیکن اس ایج میں اگر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، اگر آپ اپنی یہ پڑھنے کی ایج گزار دیں گے اور اس کے بعد جا کے آپ پڑھیں گے، جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھ، ہم نے ڈگری کے لیے لیا، پھر کہیں پہ جاب ہوئی تو پھر سوچا یار اب تو کوئی کام کر لینا چاہیے. تو ایسے نہیں ہوتا. یہ ایج ہے آپ کی پڑھنے کی. اگر آپ یہاں پہ پڑھیں گے، ایویڈنس سرچ کریں گے، اور یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے. میں پہلے بھی ایگزامپل دیتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا بچہ اس کے لیے بھی اویلیبل ہے، یورپ میں بیٹھے ہوا اس کے بھی اویلیبل ہے، کیمبرج میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہارورڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یو ایف میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس سیم اپرچونٹیز ہیں. اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگتے، اس میں کوئی آپ کو فنڈز نہیں چاہیے، اس میں کوئی آپ کو لیب فیسلٹی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے جو اسپیشلی آپ پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو ایم ایس سی اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایون جو فورتھ سیمیسٹر میں ظاہر ہے وہ بھی اگر ریسرچ میں آگے فلرش کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. تو اس لیے اس کے اوپر بہت آپ نے توجہ دینی ہے اور اپنے آئیڈیاز خود جنریٹ کرنے ہیں. پھر جو ٹائٹل آپ کے سناپسس کا ہوتا ہے، ایک گڈ ٹائٹل شوڈ بی ریپرزینٹیو آف مٹیریل ان سائڈ دی ڈاکومنٹ. کہ جو آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر جو
مٹیریل ہے اس کو ریپریزینٹ کرے، تو وہ اچھا ٹائٹل. ٹائٹل دیکھ کے ہی پتا چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. فار ریسرچ proposal it should be mixture of problem and solution. کیونکہ ریسرچ پرپوزل میں آپ ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کا آپ سولوشن جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ریسرچ پرپوزل یا سیناپسس کے ٹائٹل میں ہی یہ دونوں چیزیں مینشن ہوں گی تو جو پڑھنے والا ہے وہ یہ فوری طور پہ اٹریکٹ ہو جائے گا فوری طور پہ کہ اس کے اندر کیا ہے. It should mention problem and solution and methodology may be mentioned. اور اگر آپ میتھڈالوجی بھی مینشن کر دیں، فرض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف زنک ٹو ویٹ will eradicate the human nutrition micronutrient malnutrition. اب آپ نے کہا کہ زنک کی اپلیکیشن سے جو مال نیوٹریشن ہے، ویٹ کو آپ زنک اپلائی کرتے ہیں، جو مال نیوٹریشن ہے ہیومن میں وہ ختم ہو جائے. اور اگر آپ اس میں لکھ دیتے ہیں جو فولیج اپلیکیشن، اب آپ نے میتھڈالوجی بھی بتا دی، آپ نے فولیج اپلیکیشن یا فولیئر اپلیکیشن آپ زنک بتا دی، آپ نے بتا دیا کہ مائکرو مال نیوٹریشن ایشو ہے، اور آپ زنک جو ہے اس کو آپ اپلائی کرنے سے، فولیئر پہ اپلائی کرنے پہ یا فولیج پہ اپلائی کرنے سے وہ سالو ہو سکے. یعنی یہ اس طرح کا ٹائٹل ہونا چاہیے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہو، اور یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ سوچیں گے تو. اس کے بعد انیشیل انفارمیشن ہے، یہ موسٹلی آپ لوگوں کو پتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ پہلا جو پیج ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، اس کے بعد یہ ڈگری ہے، پھر ٹائٹل ہے، پھر آپ کا نام، رجسٹریشن نمبر اور ابسٹریکٹ، اور پھر جو سیکنڈ پیج ہے اس کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے، ڈیٹ آف انیشیشن ہے، اور پرابیبل ڈیوریشن ہے، اور سپروائزری کمیٹی پھر آپ اس میں لکھتے ہیں، اور پھر یہ آگے اس کے ادر پارٹ ہیں، یہ نیکسٹ پیجز پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کی جو سیناپسس ہے لکھتے ہیں، اس کے بیس پہلے پیجز، دو پیجز ہیں، پہلا پیج یہ ہے اور دوسرا پیج یہ ہے یہاں. تو یہ اس کی فارمیشن جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، یہ لائننگ صحیح ہونی چاہیے، الائنمنٹ ہونی چاہیے. آپ اگر کپڑے جو ہیں لاکھوں روپے کے آپ بے شک کپڑے خرید لیں اور ہزاروں کے خرید لیں اور استری نہیں کیے ہوئے، آپ نے اس کی فارمیٹ اس کو نہیں کیا ہوا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے بڑی محنت سے لکھا بھی ہے لیکن آپ نے اس کی فارمیشن اس کی نہیں صحیح کی ہوئی، اس کو جو الائنمنٹ اس کی صحیح نہیں کی ہوئی، آپ نے بالوں کو کنگھی نہیں کی ہوئی، تو پھر جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کرے گا، وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس چیز کو بہت اگنور کرتے ہیں. وہ الائنمنٹ وہ جو مجھے ہمیں آتی نہیں ہے، یہ آنے نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، نہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہیں کہ مجھے یہ نہیں آتی، آپ سیکھیں، آپ نے نہیں سیکھنی تو کب سیکھنی ہے. تو اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ دے رہے ہیں وہ باقاعدہ صاف ستھرا الائنڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد ابسٹریکٹ ہے، یہ ہمارا میٹنگ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اس کو ہمیں دوبارہ جوائن کرنا پڑے گا. اگر یہ ختم ہو جائے تو آپ اس کو پلیز دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں نا اسی لنک سے. اس کے بعد ہے ابسٹریکٹ. So what is an abstract and what is its value? An abstract is a summary of a proposal. جو آپ نے پوری پرپوزل لکھی ہے اس کی ایک سمری ہے. It is the single most important element of the proposal since it speaks for the proposal when it is separated from it. اگر پرپوزل نہیں بھی ہے، آپ نے وہ پہلا پیج جو ہم اسی لیے بناتے ہیں نا، اس کے اوپر abstract لکھا ہوا ہے، آپ کی پوری پرپوزل کا جو آئیڈیا اس کے اندر ہے. It provides the reader with the first impression of the proposed research. کہ آپ اگر آپ سناپسس لکھ کے دیتے ہیں، آپ کا ابسٹریکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پڑھنے والا کیا اس میں آگے کیا دیکھے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو ابسٹریکٹ ہی صحیح نہیں ہے، اس کا آئیڈیا ہی صحیح نہیں ہے، اس نے پریزنٹ ہی نہیں صحیح کیا. تو وہاں سے ہی آپ کی ریجیکشن ہو جاتی. ایز اے سمری
it frequently provides the reader of the proposed study. Frequently provides the reader. ये यानी frequently का आप बहुत सारी आप रिसर्च प्रपोजल हैं, आप उसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं और पढ़ के आपको एक आइडिया हो जाता है. पूरी प्रपोजल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आइडिया क्लिक करता है आप आगे पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं. तो ये बहुत जल्दी आपको एक इम्प्रेशन दे देता है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? ये आपका इम्प्रेशन होना चाहिए. सॉरी, उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग द इशू, बैकग्राउंड नॉलेज, पॉसिबल सॉल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये इसका पहला पार्ट है कि ये 100 वर्ड्स में आपने ये सारी चीजें पूरी करनी है कि बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज इसका, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ये सारा कुछ आपने 2-3 सेंटेंसेस के अंदर इसको पूरा करना है. इट देन प्रेजेंट ब्रीफली योर रिसर्च मेथोडोलॉजी. उसके बाद आपने अपनी मेथोडोलॉजी उसमें लिखनी कि आपने इसको कैसे करना है. और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने एक्सपेक्टेड आउटकम लिखने हैं. ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, ये आपने इसमें रिजल्ट नहीं लिखने. ये बात स्टूडेंट जो है वो इसको उसके लिए उनके लिए मिसलीडिंग है कि वो कहते हैं जी शायद हमने कोई रिजल्ट तो आपके पास है ही नहीं. तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम इसलिए 50 वर्ड्स हैं ओनली कि आपने क्या समझते हैं कि जो रिजल्ट इससे आएंगे उससे क्या बेनिफिट क्या होगा. तो ये बेसिकली उसका है एक अट्रैक्ट करने का कि जो हम ये काम करने चाह रहे हैं उसका ये बेनिफिट हो सकता है. तो ये उसका स्ट्रक्चर है. ये एक एग्जांपल मैंने दी है कि ये पहला पार्ट है कि उसकी बता रहा है कि बैकग्राउंड नॉलेज, पॉसिबल सॉल्यूशन, ये इस पार्ट में वो बता रहा है. उसके बाद ये आगे आपका मेथोडोलॉजी है कि हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट विल बी कैरियड, और ये विल में ही होना है. आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो सारी विल में ही होनी है क्योंकि ये अभी होना है. और ये लास्ट में जो है आप जो पॉसिबल उसका आउटकम है वो इसमें दे सकते हैं. तो ये इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है. ये इतना कुछ होना चाहिए रेशियो, इस रेशियो के हिसाब से कि आपका ये बैकग्राउंड हो, ये आपकी मेथोडोलॉजी हो और ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम. उसके बाद है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट और इंट्रोडक्शन. मैंने पहले भी कहा था कि नीड ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन ही है. इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ रैशनल फॉर व्हाई द प्रपोज्ड स्टडी इज वर्थ. बेसिकली ये जो पार्ट है ये सारी उसकी एक्सपेंशन है कि इसके अंदर भी आपने वो सारा बताना है कि बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो आइडिया आप बता रहे हैं, जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो दैट आल्सो हैज सम रिव्यू के उसकी साइंटिफिक आपने बेसिस बतानी है कि जो आइडिया आप दे रहे हैं उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है. तो इसलिए इसमें कुछ आपको लिटरेचर रिव्यू करके उसमें उसकी एविडेंसेस जो हैं आपको देनी होगी. तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट जो उसका. और इट ऑल आउटलाइन व्हाट यू प्लान टू डू एंड रिवील्स व्हाट यू प्लान टू अचीव, कि आप क्या उसमें से अचीव करेंगे, आउटकम उसकी क्या होगी. रिस्ट्रिक्ट दी, अब ये आउटकम जो है उसका पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट जो है वो आउटकम है. Restrict the introduction to topics relevant to the study that help to explain your research topic. A scientist may explain how calcium sulfate works in sodic soil and how it impacts the plant growth. यानी जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है आपने उसी के ऊपर रहना है, इधर उधर से नहीं, बहुत ज्यादा वाइड आपने इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, जो बिल्कुल आपके उसके टॉपिक के मुताबिक है, आपने जो चूज किया है जो सब्जेक्ट उसके मुताबिक है, आपने उसी को यूज करना है. तो इस तरह आपका जो ये पार्ट है इंट्रोडक्शन का ये हो जाएगा. तो व्हाट इज द आउटलाइन आई नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. अब इसकी आउटलाइन क्या है?
اس کی آؤٹ لائن میں دیکھیں گے اٹ begins with background information with the statement of what is being proposed but serves to introduce to the subject to someone unfamiliar. کہ آپ نے اس کو سٹارٹ اس سے کرنا ہے کہ جو بیسیکلی جو بندہ تھوڑا سا انفیملیئر ہے اس ٹاپک کے بارے میں اس کو بہت زیادہ پتہ نہیں. It also provides a brief summary of the literature on research related to the problem being investigated. یہ ایویڈنسز ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ ایویڈنس اس میں آپ نے لیں. اٹ شوڈ بریفلی آؤٹ لائن دی آبجیکٹیوز. جو لاسٹ پارٹ اس کا ہے وہ آبجیکٹیوز یعنی پہلا جو بہت زیادہ جرنل ہے پھر تھوڑا سا اسپیسیفک ہے جس میں آپ نے ایویڈنسز دینی ہے اور اینڈ میں آپ نے اوور آل آبجیکٹیوز جو ہیں آپ کا جو پرابلم ہے اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں اس کا سلوشن جو ہے وہ مینشن کر کے آپ نے اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں. تو یہ اس جو اس کے میجر پارٹس ہیں انٹروڈکشن یا نیڈ آف دا پروجیکٹ اس کے. اب اس میں اگر آپ اس کی ورڈنگ کریں تو یہ اراؤنڈ اباؤٹ 250 ورڈز اس پارٹ کے ہوں گے اور اس 250 ورڈ اس پارٹ کے ہوں گے 100 ورڈ اس پارٹ کے. اگر آپ اتنا لکھ رہے ہیں تو یہ سیناپسس کے لیے سفیشینٹ ہے کہ اگر آپ یہ 600 ورڈز لکھ لیں کہ 250 اس کے جو بیک گراؤنڈ جنرل انفارمیشن